صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس عظیم شخصیت کا ذکر کرنا ہے، وہ عظیم شخصیت کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، وہ عظیم ہستی کہ جنہوں نے اس دنیا میں 57 سال کی زندگی بسر کی، وہ عظیم ہستی کہ جو ہمارے 5ویں امام ہیں، یعنی سلسلہ امامت کی 5ویں کڑی، امام محمد باقر علیہ السلام کہ سلام ہو ہمارے 5ویں امام پر. وہ عظیم شخصیت کہ اللہ نے اپنے خزانہ قدرت سے جنہیں اسم گرامی محمد عطا کیا اور مشہور لقب باقر ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کی کل مدت حیات 57 سال کی رہی. 7 ذی الحج کو آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا. امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم امتیاز دیکھیں تو آپ کا ایک امتیاز یہ بھی ہے، ایک خصوصیت کہیں کہ امام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری، جو کہ انتہائی معتبر اور بہت ہی بہترین صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری کہ جو کہ حدیث قصہ کے راوی بھی ہیں، ان کے ذریعے اپنا سلام اپنی اس بیٹے کے لیے پہنچایا تھا کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ اپنے بعد آنے والے جانشین اور پھر ان کی یعنی مولا کائنات اور پھر ان کی اولاد کے نام لے کر کے آپ وضاحت کر رہے تھے کہ اس درمیان آپ نے جب ذکر امام محمد باقر علیہ السلام کا کیا تو ایک مرتبہ حضور نے رسول خدا نے جابر بن عبداللہ انصاری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جابر، میرے اس بیٹے کا زمانہ بھی تم پالو گے، اور جب میرے اس بیٹے کی خدمت میں جانا تو اس سے میرا سلام کہنا. یہ مقام بہت ہی قابل غور ہے، بہت توجہ کا مقام ہے کہ یہ پوری دنیا جسے سلام کر رہی ہے وہ رسول عربی، یہ پوری کائنات تمام کروڑوں مسلمان جس کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ رسول خدا ہر مسلمان چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں سلام پیش کرے. ہر مسلمان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ رسول اللہ کو سلام کرے، ان کی خدمت میں سلام پیش کرے. تو جس کو پوری دنیا سلام کر رہی ہے اس رسول عربی نے، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سلام بھجوایا ہے. کس کے لیے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے. یہ بھی ایک خاص امتیاز ہمارے 5ویں امام کا رہا ہے. اور اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو پاتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام وہ عظیم شخصیت کہ جنہوں نے اسلامی سکہ سب سے پہلے رائج کرنے والے امام ہی تھے. اسلامی سکے کو امام نے رائج کیا، اسلامی کوائنز. اور بلکہ یہی نہیں، مدینے میں جو سب سے پہلا اسکول قائم کیا ہے وہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام نے قائم کیا، جسے آگے چل کر کے 6ٹھے امام نے اور زیادہ بلندی عطا کی ہے. لیکن اس سب سے پہلے مدینے میں پہلا اسکول امام محمد باقر علیہ السلام نے قائم کیا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کے امتیازات میں سے ایک امتیاز کا ذکر میں نے کیا ہے. امام کے کرامات یا یوں کہیں کہ معجزات بھی بے شمار ہیں، جن میں سے ایک کا ذکر کر دوں کہ ایک مرتبہ آپ کے صحابی یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک عزیز اور بہترین صحابی ابو بصیر آپ کے خدمت میں آتے ہیں. ابو بصیر وہ صحابی جو کہ نابینا تھے، امام کے خدمت میں آئے اور عرض کی، مولا مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، میں آپ کے خدمت میں درخواست لے کر آیا ہوں کہ مجھے میری آنکھوں کو روشنی عطا فرما دیں. امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنا دست مبارک امام محمد باقر نے جب پھیرا ہے ابو بصیر کی آنکھوں پر، ابو بصیر کی آنکھیں روشن ہو گئیں، آنکھوں سے دکھائی دینے لگا. فقط دست امامت کا پھیرا جانا کس قدر پوری یہ شخصیت قابل غور ہے کہ انسان اگر غور کرے،
فکر کرے کہ یہ عظیم ہستیاں اللہ نے کس قدر ان معصوم ہستیوں کو ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیجا، کہ جن کے ایک حکم پہ، جن کے ایک فقط ہاتھ پھیرنے سے کسی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے، ان کا پورا وجود، سراپا وجود کس قدر انسان کے لیے معجز نما، کس قدر مفید ہوگا۔ بے شک امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات گرامی کی کیا ہم بیان کر سکتے ہیں، کیا ہماری زبانیں بیان کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کے کچھ اقوال پر نگاہ ڈالیں تو ایک امام کا قول زرین پیش کرنا چاہوں گی کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں دنیا اور آخرت کے مکارم میں سے ہیں، یعنی اگر کوئی انسان دنیا اور آخرت میں عزت و مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان 3 چیزوں پر اسے بہت توجہ دینی ہے، اسے انجام دینا ہے۔ وہ 3 چیزیں جو بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں بڑا معمولی جسے سمجھتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ان 3 چیزوں کے متعلق ہم سوچنا نہیں چاہتے، کبھی اپنے ایگو کی وجہ سے، کبھی اپنے غصے کی وجہ سے، کبھی کسی اور بات کی بنا پر، کہ ان 3 چیزوں، ان 3 فائدے سے اپنے آپ کو ہم دور رکھ لیتے ہیں۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان 3 چیزوں کو انجام دیتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کی میں اسے عزت و شرافت کا مقام اسے عطا کیا جائے گا، یعنی دنیا اور آخرت کے مکارم میں سے یہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی انسان کے لیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، اس کو معاف کر پانا کبھی کبھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ثواب بھی تو اس امر کا بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ مرحلہ دشوار ہے، ذرا مشکل ہے، تو خدا ثواب بھی تو اس قدر دے رہا ہے کہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی اسے عزت سے نوازے گا۔ خدا آخرت میں بھی، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کا مرتبہ بلند کر دے گا، یعنی مکارم میں سے ہیں دنیا اور آخرت کے۔ تو پہلی چیز کہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا۔ اللہ بھی تو ہماری غلطیوں پر معاف کرتا ہے نا، ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے دراصل ہم اپنے خدا پر بھی تو ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس خدا نے ہمیں کیا کچھ نہیں عطا کیا، لیکن ہم اس کی حکم کی پابندی نہ کر کے بلکہ ہم اس کے برخلاف اپنے رب کے جاتے ہیں، اور یہ ایک انداز سے کہ ہم اپنے خدا کی نافرمانی کر کے ایک ظلم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پروردگار عالم ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہمیں پھر سے ہمیں موقع دیتا ہے زندگی میں اور اچھے عمل کرنے کا اور زیادہ نیکیاں انجام دینے کا۔ اپنی قربت وہ دینا چاہتا ہے، ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تو وہ رب ہماری اتنی کوتاہیوں پر، اتنی غلطیوں پر معاف کرتا ہے، تو کیا ہم یہ جذبہ اپنے اندر اپنی مرتبے کو دنیا اور آخرت میں بڑھانے کے لیے کیا اس چیز کو اپنا نہیں سکتے؟ بے شک اپنانا چاہیے کہ جو ظلم ہم پر کر رہا ہے ایک مرتبہ اسے معاف کر کے دیکھیں، بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بہت انسان کے دل پر جو بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور انسان کافی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ اس کا وجود بڑا ہلکا ہو گیا، بہت ہی وہ اطمینان اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو بے شک اس کے ذریعے ثواب بھی بہت زیادہ۔ اور دوسری چیز امام فرماتے ہیں کہ قطع تعلق کرنے والے کے ساتھ صلہ رحم کرنا، یعنی کہ جو عزیز و اقربا تعلقات آپ سے توڑ چکے ہیں ان سے اپنے تعلقات کو مینٹین کرنا۔ اگر یہ بھی مسئلہ کچھ لوگ شاید ہو سکتا ہے ذہنوں میں آئیں کہ یہ بھی بڑا دشوار، لیکن ثواب بھی اللہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں دے رہا ہے، عزت و مرتبہ بھی بڑھا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس دنیا میں انسان روزی کے لیے پریشان ہے، رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے، چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے، تو یہ دونوں بڑے فائدے اس کو صلہ رحم کے ذریعے مل رہے ہیں۔ اگر وہ صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلقات مینٹین رکھتا ہے، برقرار رکھتا ہے، تو خداوند عالم اس انسان کے نہ صرف مرتبے کو بڑھاتا ہے، اسے عزت کو بڑھاتا ہے دنیا اور آخرت میں، بلکہ اس کی عمر میں بھی اضافہ اللہ کرتا ہے، اس کی روزی کو بھی بڑھا دیتا ہے، اس کے رزق کو بھی بڑھا دیتا ہے، بہت سے فائدے اسے اللہ عطا کرتا ہے۔ تیسری چیز امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاہلوں کی جہالت کو برداشت کرنا۔ ہم جانتے ہیں کسی چیز کا ہمیں علم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی اپنی بات پر اڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اسے راہ ہدایت بتائیں، ہم دکھائیں کہ ہاں بھائی امر بالمعروف ہے، اسے نیکی کی ہدایت کریں۔
اگر ہماری نیکی کی ہدایت کے باوجود بھی، کئی مرتبہ کوششوں کے باوجود بھی وہ انسان اپنی جہالت پر ہی رکا ہوا ہے، تو اس کے بعد بھی اس کی جہالت کو برداشت کرنا، یہ نہیں کہ غصے میں آ جانا یا پھر اس کے ساتھ میں کسی طرح کی بد اخلاقی سے پیش آنا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنی حجت تمام کر دی، اسے نیکی کی ہدایت کی، اس نے اس چیز کو انجام نہیں دیا یا نہیں مانا، تو اب اس کی جہالت کو اگر برداشت کر کے یا کوئی ناگوار باتیں اس طرح کی کہ جہاں پر صبر کرنا ہی، برداشت کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، تو ایسے مقام پر اللہ اس معاملے میں اس انسان کو ثواب اتنا بڑھا دیتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اس کا مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی عزت کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور بے شمار اور بھی فائدے جو اس کے ذریعے اللہ عطا فرماتا ہے۔ بس یہیں پر مختصر کرتے ہوئے اس ذکر کو کہ بے شک امام باقر علیہ السلام کی ذات گرامی، جنہیں باقر العلوم کہا گیا ہے، علم کو اس طرح سے آپ نے نشر کیا کہ بہت سی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹیاں کھلیں، لوگ جہالت سے باہر نکل کر آئے، جہالت کے اندھیرے سے نکل کر علم کی روشنی کی طرف بڑھے ہیں، لیکن ظالم کو یہ منظور نہ تھا۔ ایک وقت وہ آیا کہ 7 ذی الحج سن 114 ہجری کو امام کو زہر دغا سے ملعون لعنتی ہشام نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی شخصیت بہت ہی غمزدہ ہستی امام کی رہی ہے، بڑے غم آپ نے دیکھے ہیں بچپنے سے ہی۔ اگر ہم تاریخ کو پڑھیں، اٹھا کر مطالعہ کریں، تو پاتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام 28 رجب سن 60 ہجری سے لے کر کے کربلا میں پہنچنا، کربلا کے تمام تر معاملات کو، اور جبکہ عمر بہت زیادہ اس وقت آپ کی نہیں تھی، 3.5 یا 4 برس کی عمر آپ کی تھی، اور اتنی کم سنی کے عالم میں امام محمد باقر علیہ السلام نے سفر کی تمام پریشانیوں کو برداشت کیا۔ جب کربلا پہنچے ہیں، کربلا میں بھی ظالموں کے ظلم کو برداشت کیا، 3 روز کی وہ شدید بھوک و پیاس کو برداشت کیا، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے خانوادے کو لٹتا ہوا دیکھا، اپنے عزیز و اقربا کی لاشوں کو دیکھا، ان کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا، قید و بند کی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، آپ کو اسیر کیا گیا، نگاہوں کے سامنے آپ کے خانوادے کی مستورات کو رسن بستہ کر کے لے جایا گیا۔ نہ جانے کتنے غم و آلام و مصائب اس سفر میں، جو کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور شام کے زندان میں گزرے ہیں، ہر ایک کا سامنا امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا ہے، لیکن ہر مقام پر صبر کرتے رہے۔ ایسے صابر امام کو جب 57 برس کی عمر ہوئی، 7 ذی الحج کو اس ملعون نے زہر دیا، امام محمد باقر علیہ السلام کو دفن کیا گیا جنت البقیع میں۔ جنت البقیع وہی قبرستان جو کہ آج ویران ہے، کہ جہاں پر ان مقدس ہستیوں کی مزارات تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گو رہی ہے، ہمیشہ دعا کریں کہ پروردگار عالم جنت البقیع میں ان ٹوٹی ہوئی قبروں پر جلد از جلد سایہ کر دے، ان مزارات کو خدا تعمیر کر دے، ہمیں بھی ان کی زیارت کا شرف عطا فرما دے، ان ملعونوں کو نیست و نابود کرے کہ جو ان مزارات پر، ان قبروں پر مزارات تعمیر نہیں ہونے دے رہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے، خدایا جلد از جلد جنت البقیع کو آباد کرے، فرزند زہرا کے ظہور میں خدایا تاجیل فرمائے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔